میں تھوڑی سی انجینئرنگ کروں، میں کسی کو تو کچھ نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں، میں غوث کتب اور ابدال ہوں، تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے کہ نبی علیہ السلام کے نالین شریف چوری ہو جائیں، اور میں تو جناب نگاہ مارتا ہوں تو ساتوں زمینوں کے نیچے دیکھ لیتا ہوں، اور نگاہ مار کے جناب وہ میں عرش بھی پڑھ لیتا ہوں اور لوح محفوظ بھی، تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہے اگر میں نبی علیہ السلام کے نالین شریف تلاش کر کے اس علم غیب کے ذریعے واپس لا کے میڈیا میں پیش کر کے پوری کی پوری قوم کو بریلوی اور بزرگوں کا ماننے والا نہ کر لوں۔ صحیح، لعنت ہے کہ نہیں؟ میں کسی پہ نہیں کر رہا، میں اپنے پہ لگاتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ کچھ ہو، اور میری بزرگی پہ بھی لعنت ہے کہ میں اگر نگاہ مار کے یہ کچھ کر دیتا ہوں تو میں یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے اوپر جو گستاخانہ فلمیں چڑھی ہوئی ہیں میں ان کو ڈیلیٹ نہ کروا سکوں، تو لعنت ہے میری اس بزرگی کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں اللہ کیوں نہیں کرواتا، اللہ نہیں کروائے گا سر، اللہ نے تو حسین کا سر کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اللہ نے تو کعبے کے اوپر چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے، دنیا اللہ نے رکھی ہے بقدر ایفرٹ۔ لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بابے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو دعویٰ چونکہ آپ کا ہے، اللہ کو تو دعویٰ ہے ہی نہیں ہے۔ کس آیت میں لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دو تو کرنٹ نہیں لگے گی؟ کوئی نہیں۔ دعاؤں کا بھی پتہ ہے آپ کو آیا ہے، اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے خود کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ کرتا ہے نا، پھر وہ اس کے اوپر دعا ختم ہو جائے گی، وہ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہا ہے۔ یہ اس کے لیے اس میں الفاظ ہے ناگہانی آفت۔ ناگہانی کا مطلب سمجھے، اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے اعوذ بکلمات اللہ پڑھا ہے اور میں جا کے بچھوؤں کی سرزمین میں جا کے چھلانگ مار دوں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ وہ خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروا رہا ہے، جو اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرواتا ہے نا، پھر دعا والا اس سے سایہ اٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ خود مرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مرو پھر۔ تو میں کہتا ہوں میری بزرگی کے اوپر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے، میں نگاہ مار کے یہ کرتا ہوں اور میں یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں نبی علیہ السلام کی۔ سر یہ اب آپ بھی ذرا سوچیں کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ کلیم کیا ہوا ہے، یہ کہاں کے عاشق رسول ہیں اگر یہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے؟ ہمیں تو اختیار ہوتا، ہم تو ایک نگاہ مار کے کرتے ہیں، ہم کہیں گے لعنت ہماری بزرگی کے اوپر۔ اور اس سے بھی بڑی بات، میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام جو ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، نجدی ہیں، تو سر میرے اوپر لعنت ہے کہ میں روزانہ 5 دفعہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جہاں کے اوپر گستاخوں کا قبضہ ہے، میں نگاہ مار کے ان گستاخوں کو وہاں سے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ ہوں ہر چیز انجینئرنگ ہوئے گی۔ دوئے پاسے کے اندر نہیں، وہ جی دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا، ایک بار اس نے لوٹے کی جو ٹوٹی ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں رکھی۔ ایک کیڑا دین ہے، ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے کہ قبلہ رخ ٹوٹی رکھنی ہے لوٹے دی، دسو؟ تو وہ جناب ان کو اتنا جلال آیا، انہوں نے ایک نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کر بھسم کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے دوسری نگاہ لوٹے کی طرف ماری تو لوٹا پھر قبلہ رخ ہو گیا۔ ظاہر لوٹے نے تو نہیں مرنا نا، لوٹے نے کہا منو ساڑھن لگے نے، لوٹا آپ یعنی انہوں نے سیدھا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں خدا دا نا ہے، پہلی نگاہ اگر لوٹے تے بچ جاندی مرید تے بچ جاندہ نا، کیونکہ مقصد تو اچیو ہو جانا تھا۔ سر یہ کہانی ہے، ٹوٹلی کہانی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات امریکہ کی بمباری میں عراق کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ وہ بزرگ جن کی ڈیوٹیاں تھی راوی کے پل کو، جیلم کے پل کو، سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی، ان بزرگوں کے مزارات کے اوپر آ کے دہشت گردوں نے بم پھاڑ دیے اور بزرگ کی حفاظت نہیں کر سکے۔ وہ بزرگ جن کی کراچی کی ذمہ داری تھی کہ وہ جناب سمندر کو اوپر نہیں چڑھنے دیتے تھے، اچھا سمندر نہیں چڑھنے دیتے لیکن جدو بارش ہوندی ہے نا تو سارا گٹراں دا پانی پورے کراچی کا پتہ سیوریج زیرو ہے، وہ نیچی جگہ ہے نا، سیوریج نہیں بزرگاں نے قابو آ رہا، سمندر روکیا، بڑا کام کیتے چھوٹا کام ہونے کو ہو ہی نہیں رہا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کوئی عام بندہ جو بالکل عام میرا جیسا نارمل مسلمان ہو، وہ اپنے گھر کی دہلیز کے اوپر یا اس سے بھی آگے وہ اپنے گھر کی بیٹھک میں کسی پوڈری کو یا چرسی کو چرس بیچنے کی اجازت دے گا؟ سر گناہگار سے گناہگار لوگ جو نماز بھی نہیں نہ پڑھتے، ان کے محلے میں بھی اگر کوئی اس طرح کے لوگ آ جائیں نا تو وہ مالک مکان کے اندر کرایہ دار اتوں کڈو جی ساڈے بچے خراب ہون گے۔ تو تواڈے سارے بزرگاں دے مزارات دے ہوتے جنہاں دی ڈیوٹیاں نے لوگاں دی آخرت بنانے دی، دنیا دی بربادی دا بھی سارا سامان اوتھے وک رہا ہے۔